الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقه وجنات عرشه وروانته مدد كلماته وزد علماء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں کھڑا اس لیے ہوگی گفتگو کرنا پسند کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جن سے مخاطب ہوں ان کے چہرے بھی میں دیکھ سکوں. تو جو حضرات سونا چاہتے ہیں وہ پدر کے پیچھے چلے جائیں، باقی سامنے آ جائیں. ان کا تو ارادہ یہ ہے کہ نیند پوری کرنی ہے اگلا کون گھنٹہ، تو وہ تو بے شک پلر کے پیچھے رہے، وہ پلر کے علاوہ باقی سارے سامنے نظر آ رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ باقی عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی لڑی کے اندر پرو دیا ہے، ایک ایسے سلسلہ ذہب کے اندر جوڑا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے وہ آج ہم تک پہنچتا ہے، مکہ سے اور مدینہ منورہ سے اور پھر ہمارے علاقے میں بر صغیر سے اور پھر سہارنپور سے ہوتا ہوا ہم تک یہ پہنچا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے اس لڑی کے اندر، اس سلسلہ ذہب کے اندر جوڑا. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک نیا طرز اور ایک نیا فیشن ہے کہ بڑوں پہ، بزرگوں پہ جب اتنے اعتراضات ہم سنتے ہیں ارد گرد سے، تو پھر کبھی کبھی انسان کے اپنے دل میں بھی وسوسہ آتا ہے کہ اچھا یار یہ والی بات تو صحیح ہے. ہمارا جن فتنوں سے مقابلہ ہے ان کے اندر تو یہ میں نے دیکھا ہے، خاص طور پہ اللہ کا فضل ہے کہ میں 2 سال 1.5 سال ہو گیا الحمدللہ سوشل میڈیا سے میں خود دیکھتا نہیں ہوں، اس کو استعمال خود نہیں کرتا، تو مجھے دیکھنا نہیں پڑتا. پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو مجھے دیکھنا پڑتا تھا یا نظر کے سامنے سے آ جایا کرتا تھا کہ ہمارے کئی نوجوان ساتھی اور پردار جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے ان کو غصہ اور اعتراض اور تکلیفیں ہوتی ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے، روسنا خلف اولاد کی طرح جو نہیں سوچتی کہ میرے باپ نے ننگے پاؤں چل کر تو مجھے جوتے خرید کے دیے، وہ کہتے جوتے ٹھیک نہیں، اور ٹھیک ہے جوتے اچھے نہیں ہوں گے، شاید اتنے اچھے نہیں ہوں گے، بیچارے غریب آدمی تھا اس نے یہ لے کے دے سکتا تھا، اس نے تم کو دے دیا، لیکن خود وہ ننگے پاؤں چلا. تو جن حالات سے، جن مشکلات سے میں کہا کرتا ہوں اس پریشر سے گزر کر، خاص طور پہ جو موڑ آیا استعمار کا بر صغیر کے اندر، اور اس حالات میں جو علماء کرام اور علماء کرام کے ساتھ آپ کے دینی مدارس اور جامعات کے اوپر جو کیفیات اور جو مصیبتیں اور مشکلات ڈھائیں، اس میں سے نکل کر، اس بھٹی میں سے جل کے جن لوگوں نے اس بات کا انتظام کیا اپنی قربانیوں، ان کی قربانیوں، ان کے اخلاص کی وجہ سے آج ہم اس خوبصورت سی عمارت میں بیٹھے ہوئے مزے مزے کی دین کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو آج آپ کو وہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور جس کو بھول جائے اس کو یاد کروانی چاہیے. اور جیسے ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بھی شخص نبی تو نہیں تھا ظاہر، لیکن انسان کی حد تک، عالم ہونے کی حد تک جتنی بھی شخصیت میں تکمیل ممکن ہوتی ہے اتنی تھی الحمدللہ. اور اسی کے چھیٹے اور اسی کی وجہ سے آج میں نے جیسے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں میرے اسفار ہوتے ہیں، شروع میں تو بچے چھوٹے تھے اور پتہ نہیں تھا یا
گھر والی ہوتی تھی کہتی تھی کہ یہ آپ کو بڑے دوست ہیں، آپ جہاں جاتے کو مل جاتے، اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں عمرے پہ گیا، اس کے بعد مدینہ منورہ حاضری تھی، تو میں نے کہا کہ میں لے کے گیا پہلی مرتبہ اس کو، اپنی گھر والی کو، تو اس کو ہم نکلے وہاں سے، تو باب السلام سے جب سلام پیش کر کے نکلے تو ایک جگہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، اگر جو آپ لوگ گئے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کے جائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ جلدی لے کے جائے، آمین۔ تو آپ سمجھے کہ جیسے یہ ایک راستہ ہے، پیچھے والا رسول ہے، تو وہاں سے آپ آتے ہیں سلام پیش کرتے نکل کے یہاں آ کے پھر باہر چل جاتے ہیں، یہاں پر چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، تو عادتاً یہ تھی میری کہ میں وہاں پر ٹیک لگا کے، تو سامنے گنبد خضر دکھائی دیتا ہے، تو وہاں پر ٹیک لگا کے بیٹھ کے جتنا دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے، اور جو بھی پڑھنا ہے یا سوچنا ہے وہ اپنا کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ تو اس دفعہ انہوں نے اس کے باہر وہ ٹیپ سے لگا کے لال رنگ کی تو بند کیا بس ہو سکا، اور وہاں کسی کو رکنے نہیں دے رہے تھے۔ تو میں وہاں پہ کھڑا ہوا، دیکھ رہا ہوں اچھا کیا کرنا ہے، اتنے میں وہاں ایک نوجوان تھا، اس نے سعودی جو پہن تھے، جو اترا سا پہنا ہوا تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا، اس نے کہا جل نکلو یہاں سے۔ تو مجھے دل میں کیا آیا کہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پتر تیرے جلدے چلو ننو فیصلہ بات کی وہ آ رہی ہے۔ تو وہ چونک گیا، اس نے آگے سے کہا کہ جی حضرت میں امدادیہ سے پڑھا نہیں، ماسٹر کرنے آیا۔ میں کہا مجھے لگا تھا تیرا جلدہ ٹھیک نہیں، تھوڑا سا دیسی قسم کا جلدہ ہے تیرا، دیسی اسٹائل کا۔ خیر اس نے مجھے خیر بٹھایا، جو ہم تو بیٹھ گئے، جو مرضی ہم نے کیا۔ تو اس کے بعد میں نکلا، گاڑی واڑی کروائی تھی کرائے پہ، جس پہ زیارتیں وغیرہ پہ جاتے ہیں، وہ قاری صاحب تھے، وہ بھی کوئی ادھر کے نکلے، اپنا بات کے نکلے، گجرا والا کے پڑے ہوئے تھے، ان سے بھی دوستی ہو گئی۔ اب وہ پیسے نہ لے میرے سے، میں پیسے دینے کی کوشش کروں۔ گھر والوں نے کہا کہ بھائی آپ کی تو بہت واقعیت ہے ان دونوں سے۔ میں کس سے؟ کہ تو وہاں پر بندے نے آپ کو پروٹوکول میں بٹھا دیا، دوسرے نے آپ کو سائن کروا دیا۔ میں کہا میں تو نہیں پتا کون ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دن بھر پھرتے رہے۔ میں کہا نہیں، وہ مجھے اب تو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کون ہے، لیکن ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ ابھی بھی میں اس کا نام مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ کیا نام تھا۔ ابھی اتنے لوگ آپ میں سے ملے، مجھے کسی کا نام یاد نہیں۔ مفتی خالد صاحب کا نام یاد ہے، یہ اللہ کی طرف سے یاد ہے، ویسے مجھے یاد ہی رہتا۔ تو میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سورج تھا، ایسا ستارے نکلے، جو نکلے سہارنپور سے، جو نکلے دیوبند سے، جو نکلے نانوتا سے، وہ یہ ہم سب اس کی لڑی میں جڑے ہوئے، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی عام طور پہ پہچان ہو جاتی ہے۔ اور پھر کسی کو کہنا کہ بھئی جب پہچان ہو جاتی تو میرے گھر آ جاؤ اور ہم کھانا کھا لو، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے لیے، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوا، جی کو ہمارا تو معاملہ ایسا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس لڑی میں پرویا ہے، اور اس نے آپ لوگوں کو جو ذمہ داری دی ہے اور جو علم عطا فرمایا ہے، اس کو ظاہر ہے وہ علم اپنی ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتا ہے، ایک منصب ہے، ورثہ ہے نا انبیاء کے، آپ ہے نا، نہیں ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کی، سیرت طیبہ کی اور ہمارے بزرگوں کی، بڑوں کی پوری زندگی کا پوری تعلیمات کو چھان لیں، مجھے بتائیے کہ کیا کوئی بھی منصب، کوئی بھی منصب، کوئی بھی مرتبہ بغیر ذمہ داری اور جواب دہی کے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ بنی اسرائیل کو جو تمام عالمین پہ فضیلت دے دی تھی، تو وہ چھین لی نا، کیوں چھین لی؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تھی۔ ذمہ داری پوری کیے بغیر کوئی منصب نہیں ہوتا۔ ہر منصب اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں لاتا ہے، کچھ اہمیت اگر مل جاتی ہے
کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ذرا سوچنا پڑتا ہے نا کہ اس عہدہ کیوں ملا، اس کا اب کیا کرنا ہے۔ اب اس عہدے کے مطابق سب سے پہلے اس عہدے کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یونیورسٹی کے بچوں کو سمجھاتا ہوں ایسے کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کوئی سنت ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی میری سنت ہے اور ہمارا یونیفارم ہے۔ اور اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا کردار، اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اپنے منصب کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم نوجوان تھے، تمہارا ایک دوست پڑھتا تھا پی ایم اے میں، ملٹری اکیڈمی کابل میں، اسلام آباد میں کیا مجھے ملنے کے لیے آیا تو ٹیکسی میں آیا، یہ بات 30 سال پرانی تو وہ جدید بن گئی۔ تو میں نے کہا یار دوبڑا بیرا آدمی ہے تو ٹیکسی میں آیا؟ کہتا نہیں وہ افسروں کو اجازت نہیں کہ ویگن میں بیٹھے، کیونکہ ہمارا منصب ہے افسر لوگ ہم نہیں بیٹھتے ویگن میں، تو یہ ہے کہ خرچے کا پرپس نکل جاتا ہے لیکن جانا ٹیکسی میں پڑتا ہے، اور منصب اس کے ساتھ تقاضے رکھتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو بنایا گیا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب نے کہا کہ اب آپ نہیں بیٹھیں گے دکان پہ، اب آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ ایک تو وجہ وجوہات تو بہت ساری ہیں، حکمت تو بے تحاشا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے سے قدر مشترک ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی اب تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم یہ کرو، اب تمہارے منصب کے تقاضے اور ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی وراثت علم جو کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو وارث آپ علم کے ہیں، عمل کے، شخصیت کے، تعلیمات کے سفیر ہیں۔ سفیر سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ۔ نمائندہ کیا ہوتا ہے؟ ہر سے ممالک میں، ہمارے ملک میں بہت سے تقریباً 200 ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے، ہمارے ملک کے سفیر 200 ملکوں میں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے ملک کی حفاظت، اس کی فکری حفاظت، اس کی ضروریات، اس کی مشکلات، اس کی طاقت، ہر چیز کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ سفیر ہوتا ہے۔ اور آپ کی سفارت انبیاء کی سفیر ہے۔ اس کو معمولی سی بات نہ سمجھیں، کیونکہ سن کے شاید آپ جو سن کے بات تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے نا، تو اس کی وہ اثر نہیں رہتا۔ اس لیے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں خود کو اور آپ کو کہ عوام کا علم کیا ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں تراویح پڑھنے جاتے تھے، تو اب تو آپ سب لوگوں نے مجھے مسجد کمیٹی کو بھگت لی نا، اب تک تو بھگت لی ہوں گی سب نے۔ تو مسجد کمیٹی کے کچھ پلاٹ جو ہوتے ہیں نا وہ مخصوص ہوتے ہیں، اس پہ عام انسان نہیں نماز پڑھ سکتا۔ تو وہ جو مسجد کمیٹی کے لوگ ہوتے تھے یا بڑے بڑے جو بابا جی ہوتے تھے مسجد میں، جو بہت وقت گزارتے، ہمارے یہاں عام طور پہ کوئی ریٹائرڈ افسر ہی ہوتا تھا، تو بڑی بڑی سفید ان کی داڑیاں، بڑی گاڑی قسم کی، اور ٹوپی اور بڑے سفید کپڑے، اور تو بچپن میں کو دیکھا کرتے تھے تو سوچتے تھے کہ یہ بہت بڑا بڑا۔ جب خاص طور پہ تراویح پڑھ کے ہم واپس جاتے تو اماں سے شکوہ کرتے کہ اماں یہ نہ تو آپ نے ہمیں صحیح طرح سے افطار کروایا، نہ آپ کسی نماز سمجھائی۔ وہ کیوں؟ وہ کیسے؟ ہم نے کہا ہم تو نماز میں، پوری نماز میں 20 تراویحوں میں اور عشاء سمیت یہ میں تو کبھی ٹکار ہی نہیں آتی۔ وہ جو سارے بابا جی وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ تو واہ 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 کر کے وہ ٹکار لگاتے ہیں، ہم نماز میں کوشش کرتے تھے کر کے، لیکن ٹکار نہیں آتا تھا۔ وہ لگتا ہے ایسے تھا کہ شاید یہ نماز کا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ جو کھجلیاں کرتے تھے ہر قابل ذکر اور ناقابل ذکر جگہ، یہ بھی شاید نماز میں ہوتا ہو۔ تو ہم چھوٹے تھے نا، بچے تھے نا، تو نماز میں ہم
خود کم پڑھتے تھے، ان کو دیکھتے زیادہ تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ بغیر الفاظ کے اس بات کا احساس دیتے تھے کہ کیا کھایا افطاری، کیونکہ بچہ تھا نا، علم تو نہیں تھا. تو پھر آپ معیار کہاں سے لیتے ہیں؟ پھر آپ جب اس نمائندگی کو دیکھتے ہیں، اس سفیر جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا. ظاہر ہے ہم بچے کو کیا پتا، ٹوپی پہنی، کوئی بھی آدمی ٹوپی پہن کے گاڑی رکھ کے نکل جاتا ہے تو کہتے مولوی صاحب جا رہے ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. سب کو پتا نہیں کہ کون سے ہے، ہم لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ مولوی نما ہے، شاید لیکن مولوی صاحب نہیں ہے. تو لگتا تھا کیوں؟ کیونکہ میں عوام میں شامل تھا، علم نہیں تھا. علم کیا تھا؟ جو علماء کا عمل تھا. امیر شریعت رحمۃ اللہ کے بڑے صاحبزادے جملہ بڑا مزے کا فرماتے تھے. ابو معاویہ کی کنیت تھی ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ کے بڑے ماہر تھے. وہ کہتے ہیں تم پہ نظریں بہت کڑی ہوتی ہیں، لوگ کھلم کھلا جو مرضی کرتے پھرے، عشق لڑاتے پھرے تو لوگ کہتے ہیں شیخ تب اترے. اور مولوی صاحب سلیم آپ کو ہسپتال لے کے جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب کی تھے، کون ہے؟ کہتے ہیں موقع چاہیے. اس لیے اپنے عمل کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو یاد رکھیں کہ وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے، وہ تدریس ہے، وہ تعلیم ہے. آپ جس طرح اگر آپ جا کے بھی، آپ کو چھوٹی سی مثال میں آپ کیا ہوتی ہے میڈیکل اسٹور پہ میں کھڑا تھا، مجھے اس نے جو پیسے بتایا دیے تو وہ نا بالکل نئے نوٹ تھے، تو ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو میں نے وہ نوٹ کیسے سے کیا تو نہیں ہوا، تو اس طرح ہو طریقہ تو میں نے زبان پہ انگلی رکھ کے بجلی کر کے تو پھر نوٹوں کو الگ کر کے گنا. اب وہ جو صاحب بیٹھے تھے دکاندار، ہمارے محلے دار بھی ہیں، بڑی ساری ان کی داڑھی ماشاءاللہ، نمازی ہے، پنجگانہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں. انہوں نے فوراً اپنے اسٹاف کو، اپنے سیلز مین کو متوجہ کیا کہ دیکھو اس طرح کہتے ہیں نوٹ سنت طریقہ یہ سنت ہوتی ہے، ایسے کرنا چاہیے، لیکن یہ والی بھائی ہاتھ سے پھرے. کیوں؟ کیونکہ عوام کا علم، آپ کا عمل جو ہوگا، آپ کا عمل ان کا علم ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی لوگ نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. صرف یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ یہ اسلام ہے، وہ آپ کو عمل دینے کے لیے نہیں صرف دیکھتے کہ یہ سنت ہے یا ہوگی، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی ایسا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں نا، پھر وہ آپ کی داڑھیوں کی اور ٹوپیوں کی اور آپ کے ہولیوں کے اندر اپنے نبی کی تصویر کھینچتے ہیں. اس لیے عام ذمہ داری نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کی ذرا سی پھسلن ان کے لیے ایمان کی خرابی بن سکتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر دھبا واستعاذ باللہ ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی بات غصے کی وجہ سے. ہزار مرتبہ ایسا زندگی میں ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ زیادتی کر جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے میں خاموش ہو جاتا ہوں اگلا کہ اپنا حق یا بدلہ لینے کا اختیار میرے پاس ہو. لوگ دیکھ کے یہ نہیں کہتے، خاص طور پہ ہماری قوم،
کہ یہاں دیکھا مولوی صاحب حق کے لیے کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں مولوی لڑاکے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہ پھر لڑائی شروع کر دی، ان کو تو موقع چاہیے لڑنے کا، آپس میں بھی لڑتے ہیں ہمیں بھی لڑواتے ہیں، موقع چاہیے۔ اس کی یہ جملہ میں چاہوں گا کہ آپ کو یاد رہے، علماء کا عمل، عوام کا علم۔ دوسری بات، بڑی عام بات اور خوبصورت بات مفتی صاحب جو فرما رہے تھے کہ حالات، اور ان حالات بھی ایک ٹریننگ۔ میں ایک جملہ اگر سمجھا سکوں، جب بھی کوئی بات جو بظاہر نہیں لگ رہی ہوتی ہے، جب آتی ہے نا، تو ایک دفعہ ہم احتیاطاً اور دوسری دفعہ ہم کسی اور منطق کی وجہ سے نہیں ماننا چاہتے۔ ہم یہ بہت سے لوگ، کیونکہ انہوں نے چھیڑ کی طرح جواب دوں گا بات ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ٹریننگ کرا رہے ہیں۔ مجھے بہت بڑے مفتی صاحب نے بڑے منہ چڑھا کے کہا کہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا؟ جی مجھے تو نہیں پتا، جو کرنے بیٹھتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ تو مجھے پوچھتے ہیں کیسا رہا آپ کا پروگرام؟ میں کہا جو بیچارے بیٹھے تھے ان سے پوچھو بھائی، میں تو اپنا کام کر کے آ گیا۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے اکابر، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر تو آپ نے 1000، چلو 200 کتاب لکھی، چلو 100، پھر تو آپ اپنے نام کے ساتھ میری اجازت سے تھانگے لگائیے اور تشریف لے جائیے ورک شاپ میں، آپ کو ضرورت ہے۔ اگر تو آپ میں سے جو صاحب نے اس دنیا کے ایک ایسا تبلیغی دینی دعوتی کام تحریک چلائی ہے جس نے دنیا کے 200 جو ممالک ہیں سارے تقریباً سب کے ہی کونے کونے میں کلمے کی آواز اونچی اور بلند کر دی ہے، تو پھر بھائی آپ تو الیاس کاظمی ہیں، آپ اٹھیے اور آپ یہیں آ جائیں بلکہ رحمت اللہ۔ اگر تو آپ کی جو سیاست سے حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہیں اور وہ خوف کے مارے شریعت کا نفاذ کرنے کو سوچ رہے ہیں، تو پھر تو آپ اپنے نام کے ساتھ بندی لگائیں اور یہاں بیٹھے مجھے اجازت دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چائے بھی نہیں پی دوپہر۔ اگر ایسا نہیں ہے نا، پھر یہ دلیل کے لیے قابل نے جو کام نہیں کہ وہ ہم کیوں کریں، پھر دلیل مت دیں مجھے۔ اگر تو آپ قابل والے کام کر رہے ہوتے تو مجھے یہ کچھ نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے کہ اب غور سے اس بات کو سننا، ہمیں اپنے اکابر کے راستے پہ چلنا ہے، کھڑے نہیں رہنا۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں ہی اشخاص اکابر کے راستے پہ ہیں، ایک کھڑا ہوا، ایک چل رہا ہے۔ آپ نے کون سا بننا ہے؟ چل رہا ہے۔ اپنے بزرگوں کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں، ورنہ اللہ تو اور لوگ پیدا کر دے گا اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے، اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے مشاق گئے وعدہ فردا لے کے۔ اس دنیا کے اندر اگر آپ نے اس سلسلہ ذہب کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس کام کو لے کے چلنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہوا ہمیں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے ملا، اگر تو آپ نے کرنا ہے تو پھر اس راستے کو سمجھیں، حالات کو ذرا نظر تو ماریں۔ ابھی میرے تو خیر دوستی سالوں سے ہی ہے، میں نام لیتے میں ڈرتا ہوں، بھائی آدھے لوگ آدھوں سے ناراض نہیں رہتے ہیں۔ چلے ایک بزرگ ہمارے بڑے بزرگ کے بیٹے، میں نے مجھے بتا رہے تھے کہ یار آج کل لوگ پہلے گوگل سے دیکھتے ہیں اور پھر آ کے نا ہم سے پوچھتے ہیں جیسے کہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ ایسے ہی ان سے ہوا اس طرح۔ میں کہا آپ ٹھیک کہہ رہے تھے
تو کیا مطلب؟ میں کہا جی پہلے ایسے ہوتا تھا کچھ سال پہلے کہ لوگ پہلے گوگل سے دیکھتے تھے اور پھر آ کے پوچھتے تھے. یہ مولویوں کے ساتھ صرف نہیں ہوتا، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اسی بات کو. لیکن اب تو جو لوگ ہیں وہ جامعہ دارالعلوم گوگل شریف کے جو فضلاء ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ تو شاہی ہوئی نہیں. وہ سارا کچھ پڑھ کے سمجھ کے آ چکے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے. تو آپ کون ہیں؟ وہ آگے سے ناک چڑھا کے پوچھتے کہ مولوی کو کیا پتا ہوتا ہے یار. اور میں آپ کو بتاؤں کسی حد تک ان کی بات ساری کی ساری غلط نہیں. جس مولوی صاحب کو حالات کا اندازہ نہیں ہے. مجھے بھی راستے میں ٹیلی فون آیا، امریکہ میں ایک نکاح ہوا، اس نکاح مسجد میں ہوا لیکن امریکی قانون کے مطابق وہ رجسٹر نہیں ہوا. اب وہ نکاح کی طلاق چاہتی ہے خاتون، اب کیسے ہوگا؟ تو میں نے پہلی بات کی تھی کہ میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں ورنہ مکان مفتی صاحب سے بات کریں. لیکن میں کیسے کیا تو ان کو یہ بات ڈاکٹر صاحب نے سال کے بعد کو ڈالر بھیجنے ہوتے ہیں. تو میں یہ کیسے مانوں کہ کوئی شخص مجھ سے بہتر جانتا ہو شاید اس مسئلے کو. عزیزان گرامی غور سے سمجھیں، حالات کو جاننا، ایمانداری کے ساتھ سامنا کرنا، اور اگر کوئی کمی محسوس اپنے اندر ہو تو پورا کر لیں. کوئی مشکل کیا ہے؟ نہیں آتی چیز کر لیں. یہاں سے نوجوانوں کو آپ مساجد کو سنبھالتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، نوجوان ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں. اور جو فطرہ گر ہے، تو یہ یوٹیوب سے یہ ہوا ہے کہ جو فطرے مر بھی بدبخت گئے تھے وہ پھر زندہ ہو کے آ گئے. لاہور میں ہمارا خیال تھا وہ غلام احمد پرویز مر گیا تو جان چھوٹ گئی اس سے، لیکن نہیں چھوٹی. کسی نے وہ سارے ویڈیوز اس کے یوٹیوب پہ ڈال دیے اور یوٹیوب کے اوپر وہ زندہ جاوید پھر سے ہو گیا. ایک سوال پوچھتا ہوں، پوچھو آپ سے، سارے مولوی بیٹھے ہیں. پرویز نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو شرمی چھٹی. اس نے کہا قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ تعریفیں ختم نہیں ہوتی ابراہیم کی. تو انہو کانا صدیقا نبیہ، سچا تھا، صدیق تھا، سچا ترین تھا. بخاری کہتا ہے کہ ابراہیم جھوٹ بولتا سی. کیوں جھوٹ بولے؟ اور سے سننا جو اس نے سوال جو اس نے کیا. قرآن کہتا ہے انہو کانا صدیقا نبیہ، بخاری کہتا ہے ابراہیم جھوٹ بولتا تھا. بتاؤ میں قرآن کو مانوں کہ بخاری کو مانوں؟ چلو دسو جو جواب ہے. حسن دے جواب دے. کوئی جواب کسی کے پاس کوئی چھوٹا مختصر سا جس طرح کے جو کہ ایک عامی کو آپ سمجھا سکیں. یہ سوال اس کے 50 سال پہلے کیا تھا، آج آپ کے پاس جواب نہیں ہے. تو آج جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں بس ایک نوجوانوں کا جتھا آیا کہ جی ہم نے عقائد پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کس کے عقائد پہ بات کرنی ہے؟ نہیں جی مسلمانوں کے عقائد. یہ جواب آپ نے نا قرآن سنت کی روشنی میں کوشش کریں گے لوڈ شیڈنگ نہ ہوگی تو کہ جی یہ جو آپ سوال سمجھ جائیں گے کہ آیا کہاں سے، کہ یہ جو عقیدہ ہے آپ کا کہ جو زمین کی مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے چھو رہی ہے، اس سے زیادہ مقدس مٹی زمین میں کوئی نہیں. ان میں سے ایک برپردار اپنا بھی تھا. تو یہ ہے، میں نے پہلی بات ہے کہ آپ لفظ عقیدہ سے ذرا سب گھبرا گئے ہیں. یہ عقیدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی نام مانے تو مسلمان نہیں رہے گا. اس کو آپ زیادہ سمجھانے کے لیے میں بتا دوں آپ کی زبان میں کہ یہ ایک رائے ہے، ایک موقف ہے، ایک مسلک ہے. اس کو جاننے بغیر بھی انسان مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں. تو پھر یہ کیسے ہے، کیوں ہے مٹی وہ؟ میں کہا کہ اس مٹی کی نہیں ہوگی تقدس تو پھر تیری میری مٹی کا تقدس ہوگا. اگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رحمت للعالمین، اگر سب سے احسن مخلوق کا نہیں مٹی وہ جو چھوتی ہی
جس میں اثر ہو تو پھر کون سی تیرے پیو دی ہوئے گی یار، انہوں نہیں ہونی، اور اگر نہیں تو نہ صحیح نہ کرو۔ تو پھر یہ کہ غلط ہے، میں کہا آپ کو میں نے کہا ہے کہ لاکھوں لوگ یہ مانتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ کراچی کی جو نلی نہیں آ رہی ہے وہ سب سے بہترین پاکستان کی نہیں آ رہی ہے، قسم کھاتے ہیں لوگ اس بات کو۔ تو میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ میں کیا ہوں، انسان نہیں ہوں گا، کم عقل ہو جاؤں گا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بتاؤ ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ پھر بتا دیں کہ ٹھیک، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا یار میرا کوئی خیال نہیں ان کے بارے میں، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے اتنے لاکھوں فالوور ہیں، میرے تو فالوور اتنے نہیں ہیں، سارے اکٹھے کر کے لاکھ سوا لاکھ بنتا ہے، ان کے تو لاکھوں میں کی ویڈیو چلتی ہے بھائی، اتنے بڑے شیخ ہیں یوٹیوب کے وہ، قلب کی فراغت بھی جامع یوٹیوب سے ہی ہے، تو ہماری کیا حیثیت؟ نہیں تو یہ کس نے لکھا؟ میں کہا یہ بات سنو، ایک شخص قرآن و سنت کو پڑھ کے دعویٰ کر کے، چلو ایک سوال کرتا ہے، اس کو تو سوال میں جواب شاید دے دوں، تم اس کی جواب تم کے کہتے ہو کہ ہم غیر مقلد ہیں، تم تو اس کے مقلد ہو نا، وہ تو دعوے دار ہو سکتا ہے جی، اس اعتبار سے تو پھر امام ابو حنیفہ غیر مقلد ہے، لیکن ہم تو ان کے مقلد ہیں نا۔ تو ابن تیمیہ کے اگر غیر مقلد تھے تو آپ تو ان کے مقلد ہیں، آپ کس طرح غیر مقلد ہیں؟ یہ کسی ڈاکٹر سے علاج کر کے مریض بھی ڈاکٹر بن جاتا ہے کیا؟ یہ کون سا تک ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے، ویسے ایک بات ہے، ہمارا خیال تھا بات نہیں سنیں گے، میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، وہ آپ ذرا روایتی ہے نا، میں نے کہا بیٹا میں روایتی ہوں اس لیے سن لیتا ہوں کیونکہ میں اس امام اعظم کا مقلد ہوں رحمۃ اللہ علیہ، جس کے شاگردوں نے اٹھ کے کہا تھا کہ حضرت یہ ایسے نہیں، ہم تو ایسے کریں گے۔ حضرت نے کہا کئی دفعہ کہا ہاں، کئی دفعہ کہا نہیں، تو ان کا مقلد ہوں میں، باتوں پہ برا نہیں بناتا، کیوں؟ کیونکہ بچپن میں یا چھوٹی عمر میں ہمارے حضرت نے ہمیں حضرت مولانا شیخ القرآن احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد کروا دیا تھا، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ بھی یاد کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کو اتار دے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کوئی نصیحت کرتے، نوجوان جس طرح آپ بیٹھے علماء تھے، شاگرد تھے ان کے، ان سے پوچھا کہ آپ کو نصیحت کریں، تو فرمایا دیکھو اللہ نہ بننا، رسول نہ بننا، اللہ نہ بننا، رسول نہ بننا۔ شاگردوں نے کہا کہ کوئی شخص اللہ کیسے بن سکتا ہے، کوئی شخص رسول کیسے بن سکتا ہے، اللہ تو ایک ہے، اور رسول کی نبوت دوبارہ نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو صرف اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، کسی اور کا تو نہیں، صرف اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، صرف رسول کا یہ حق ہے کہ ہر شخص اس کا ادب کرے، کسی اور کا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا یہ حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہر شخص ہماری ہر بات مانے، اور وہ ہماری ہر بات کی نہ کہنا۔ یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ تم اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہیں، بھئی آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات جو آپ نقل کر رہے ہیں اللہ کے کلام میں سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، وہ آپ کی بات بہرحال سنی ہے، مجھے وقت تو دیں، کل کو آپ رجوع کر گئے میں کیا کروں گے؟ تو لوگوں کو ذرا وقت بھی دیا کریں، اللہ کی بات اور آپ کی زبان سے نکلتی ہے تو مخلوق بن جاتی ہے، پھر وہ آپ کی بات تھوڑی درجہ کم ہو جاتا ہے سننے والے کے لیے، اور آج کے سننے والا تو ویسے ہی بہت اچھا ہے سارے آج کو۔
مجھے ابھی میں جمعیت علماء جنوبی افریقہ کا مہمان تھا، میں وہیں سے آیا ہوں، کچھ روز پہلے ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، تو ایئرپورٹ پہ مجھے رکا گورے نے، اس نے کہا پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے ہیں اچھا تو پھر کرکٹ؟ میں نے کہا یار عجیب آدمی ہوں، کیا اسکور چل رہا ہے؟ میں نے کہا یار کوئی 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان میں، جس میں سے سنا ہے کہ 7-8 لاکھ لوگ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، 7-8 لاکھ لوگ ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، تو میں صرف ایک وہ میں ملا ہوں، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کرکٹ کے اندر۔ وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ خیر میں نے کہا میں نہیں جانتا، میں کیسے کرتا تھا اس کو کہ دیکھو میں ایک عالم ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے، یہ فضولیات، یہ لغویات نہیں پڑھتا ہوں، کیا ضرورت ہے کرنا؟ اس سے اچھی بات ہوئی، ہم جہاز لیٹ تھا، ہم بیٹھ کے چائے پیتے رہے، پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میرے اس عظیم الشان کارنامے سے مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس نے مجھے جاتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو ایک شخص کم سے کم مجھے ملا جو مجھے اچھا مسلمان لگا، ہمارا کام پورا ہو، اتنا ہی کام کرنا تھا۔ اور رسول نہ بننا، صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کو، ہاں ہر رسول کا ہر شخص کو چاہیے کہ اکرام کرے، ادب کرے، ہر شخص کو چاہیے۔ آپ رسول نہیں ہوئے، شاید آپ کی بات عجیب لگے، وہ وارث بن جاؤ، یہ ساتھ پیکج میں نہیں آتا ہے، یہ عزت تمہیں کمانی پڑے گی۔ اور آج تو اولاد کہتی ہے باپ ہو تو کما کے دکھاؤ کہ تم باپ ہو۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس کو آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں؟ اب ایسا ہی ہے، اب ایسا ہی ہے۔ تو اللہ نہ بننا، رسول نہ بننا، اور لوگوں کو میں نے کہا نا وقت دیا کرو۔ کتنے صحابی شہید کیے ہیں خالد بن ولید نے احد کی جنگ، کتنے سبا والے بیٹھے میرے کو دھیان ہونا چاہیے، ایک بھی اس میں سے شخص، صحابہ میں سے، ان سبا میں سے ایک بھی شخص ایسا ہے جس کی قبر کی قیمت یہ کائنات دے سکتی ہو؟ وہ رات ان کے خاندان والوں پہ کیسی گزری ہوئی؟ گھر سے نکلے تھے، جنگ پہ نکلے تھے، شہادت بھی مقصود مطلوب ہونے والی تھی، جس نے اپنا شوہر کھو دیا، بیٹا کھو دیا، ایک بیٹا تھا، کمانے والا بھی شاید وہی ایک ہوگا جب ایک ہی بیٹا ہوگا، شوہر کھو دیا، والد کا سایہ چھن گیا۔ اس رات کیسی گزری ہوگی اور کس قسم کے جذبات ہوں گے ان لوگوں کے خالد بن ولید کے بارے میں؟ اس دن ان لوگوں کے دل میں کس قسم کے خیالات اور افکار ہوں گے خالد بن ولید بن مغیرہ کے بارے میں؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ تھوڑے سے ہی عرصے کے بعد اللہ کے رسول وہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دیکھو اس کو اللہ کی تلوار دیکھنی ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو اللہ کی تلوار دیکھنی ہے، وہ خالد کو دیکھے۔ کسی کے وہم و گمان میں تھا تو بھائی جلدی نہ کیا کرو، آدھا درس دیتے ہو، آدھی باز کے بعد سمجھتے ہو، باقی ختم ہونے سے پہلے یہاں لوگ ایمان لے آئیں گے اور سب کی 2 فٹ گاڑی نکل آئیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا، لوگوں کو ٹھیک دینا چاہیے، وقت لگتا ہے یار، کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس دورانیے میں جب تک موت نہیں آتی ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ ویسے اللہ نے کرنا ہے، آپ نے اور میں نے۔ شاید آپ کو حیرانگی ہو تو میں کو ضابط کروں، کم سے کم میں تو نہیں کروں گا یہ فیصلہ کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ دونوں راستے ہمارے سامنے، رشد کا اور ضلالت کا۔ ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ کون سا راستہ رشد کا، یہ ہمارا یہ ذمہ داری ہم لے ہیں، لیکن کسی کو حتمی طور پہ سرٹیفکیٹ کوئی طرف کا دینا مشکل ہے۔ اور لوگ اب ہم سے نا بیزار ہو چکے ہیں، لوگوں کی زبان اور انداز خدا را سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ایک جگہ پہ داخل ہوا ہال میں، تو ہمارے سب تقریر میرے سے پہلے کر رہے تھے، تو وہ گفتگو میں یوں کر رہے تھے کہ تھوڑا سا فرمایا اللہ کے رسول نے
میں نے کہا مولوی صاحب ایسے نہیں فرمایا، جس طرح جناب نے فرمایا ہے نا اس طرح نہیں فرمایا تھا، اس طرح نہیں فرمایا تھا بھائی، خدا کا واسطہ آپ کا دھیما پن صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی مرتبہ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا رسول آپ نے کیا کہا، تم لگتا ہے کہ ابھی اسپیکر میں سے پھاڑ کی کوئی شے باہر نکل آئی اور یہ سارا کچھ تم کرو، تو یہ بھی یاد رکھو کہ تم اللہ کے رسول کے سفیر ہو، اور سفارتکار جو ہوتا ہے اس کے اصول ضوابط قوانین آداب بڑے خاص ہوتے ہیں۔ لوگ ایک میں آپ کو فتنہ گر کا سوال اٹھایا، لوگ عام سا سوال پوچھتے ہیں، مشکل سوال پوچھتے ہیں، اب ان کے پاس ڈیٹیلیں بھی ہوتی ہیں ساری، ایسے سے فقہی مسائل لوگ اٹھا لاتے ہیں، ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا، ہم ایک یکسوئی کے ساتھ ایک استاد تھا، ایک ادارہ تھا، سب کو جو کہتے ہم مان لیا کرتے، ہم وہ اپنے بچے نہیں مانتے، وہ سوال پوچھتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، بلکہ سوال اٹھاتے ہیں تو کیا کریں، اب ڈانٹ مار سے نہیں کام چلے گا، کر کے دیکھ لو۔ میں خاص طور پہ والدین سے کہتا ہوں اور سب علماء سے عمومی طور پہ کہ فتنہ گر کفر اور الحاد کے مبلغین ہاتھ کھول کے دل کھول کے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو، اپنے طالب علم کو، اپنے مخاطب کو ذرا سی سخت بات کر کے چڑھائیں اور وہ اس کو سینے سے لگا دیں، اور آپ کہیں گے دیکھو نا یہ، میں کراچی تھا تو ایک مشہور صاحب ہے وہاں پہ کہ ادارہ ہے، وہ قرآن کا درس دیتے ہیں، تو گاڑی کھڑی ہوئی تھی باہر، گاڑی ہاں ایک شادی ہال تھا، اتوار کا دن تھا، صبح شادی ہال کے بعد گاڑی کھڑی، تو بولے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، صبح شادی ہو رہی ہے، میں نے کہا نہیں یہ فلانا بندے کی تقریر ہے تو وہ سننے آتے ہیں، یہ تو بہت لوگ سننے آتے ہیں اس کو یار، میں نے تو نام سنا تھا لیکن تو بہت لوگ ہیں، نہیں یہ نہیں ایسے ہے، تو بس چائے بسکٹ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ بات ہے 20 سال پرانی، تو میں آپ کو آج کے ریٹ پہ بتا دوں، میں کہ مولوی صاحب کوئی بھی آدمی نا 4 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے نا چائے بسکٹ ہی کھانے یہاں پہ آئے گا یار، کیا باتیں کرتے ہو تم، کس دنیا میں رہتے ہو یار، اتنی قیمتی گاڑی پہ چائے بسکٹ سے زیادہ کا پیٹرول پھونک کے تمہاری ایسی کون سی بکر ملینے کی چائے پہ اس کی تو پینے کے لیے آ جاتی کہ یہ اوہر کی پہاڑیوں کی چائے اگتی ہے وہ چائے تھوڑی ہے، کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس خول سے نکلیں اور حالات کو بدلتا ہوا جانیں۔ یہ جو ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے نا، یہ دنیا جہان کی چیزیں لوگوں کے پاس آ چکی ہیں، وہ آپ کو کچھ سمجھتے کچھ نہیں، تو اگر کچھ آپ کو کچھ سمجھ ہی بیٹھتا ہے بھائی تو اس کی سن لو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ جانتے ہیں، نوجوان آیا جس نے آ کے تو آپ سے آپ کے سامنے اس نے یہ سوال کیا کہ مجھے زنا کی جا سکتے ہیں، سب جانتے ہیں حدیث کو، سب جانتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آج اگر آپ کی مسجد میں کوئی شخص آ کے یہ کام کرے، بات سمجھ آ گئی؟ بھائی یہ پگڑیاں باندھنے سے اور ٹوپیاں پہننے سے اور شلواریں کھینچ لینے سے اور داڑیاں لمبی کر لینے سے سنت پوری نہیں ہو جائے گی ساری۔ اللہ کے نبی کے وارث و سفیر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اخلاق سے بھی، تمہارے معاملات سے، تمہاری زبان سے پتہ چلنا چاہیے یار کہ اللہ کا نبی۔ آپ دیکھیں نا کسی ایک با اخلاق یا کسی اچھے لگنے میں انسان کو ملتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اچھے گھر کا ہے نا، یہ اچھی جگہ سے پڑا ہوگا، اچھے اساتذہ کی تربیت حاصل ہے، یہ کچھ آپ کہتے ہیں نا اس کو، اور اگر برا ہو ویسے ہی آپ کہتے ہیں اس کو، ہے نا۔ تو یہ اصول آپ پہ
اور جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس پہ بھی لگتا ہے. جس ملک میں، یورپ کے جس ملک میں، جس کا نام یورپین ملکوں میں، جس کے آپ نام پہ دکانوں کو آگ لگاتے پھرتے ہیں جی کہ ہم اس کو بوائک آؤٹ کر دیں گے. کیا جو ہوا تھا مسئلہ ڈنمارک کا، سب سے پہلے تو ڈنمارک کے جوئے خانوں سے اور شراب خانوں سے اور کوٹھے خانوں سے مسلمانوں کو نکالے پہلے وہاں سے باہر. وہ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ میں ابھی ایک اترا، میں جھارکھنڈ میں اترا تو ایئرپورٹ کے ساتھ بہت خوبصورت عمارت تھی. تو میں نے کہا کیا عمارت ہے؟ اس نے کہا جی یہ اس علاقے کا ملک کا نہیں، افریقہ کا سب سے بڑا جوا خانہ ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہتے کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے ویسے یہاں کا. میں کہا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہتے جی حلال ہوتا ہے. الحمدللہ کھانا سارا حلال ہے یہاں. مطلب یہ ہے کہ گاہک جو آتے ہوں گے وہ مسلمان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں حلال کھانا دیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم ہمارے نبی کو کچھ نہ کہو، خبردار کچھ کہا نبی کو ہمارے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو حق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم برداشت کریں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبب کیا ہے. آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے والد کو گالی نکال سکتا ہے، آپ کی والدہ کو گالی نکال سکتا ہے. اس کو پتا ہے نا کہ گلے پڑ جائے گا، اور پتا ہو کہ کچھ نہیں کر سکتا. تو پہلے اپنے آپ کو فکری طور پہ، عقلی طور پہ، علمی طور پر اور دنیاوی طور پہ مضبوط کریں، ورنہ یہ واقعہ ختم نہیں ہوں گے. ہم ختم ہو جائیں گے اور یہ واقعہ چلتے رہیں گے. پھر سے خون چلے گا ہمارا. ایک دفعہ اس کو سوچ کے کوئی ترتیب بنائیں کہ کیسے ختم کرنا. عزیزان گرامی، یہ سفارت جب ہمیں دی گئی، اور جب بھی کہا جاتا ہے ہمیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اتراتے پھریں؟ اترانے کی بات ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اس لیے بیان کی تھی آپ کے خیال میں کہ ہم اس پہ اکڑتے پھریں، کہ ہم ان سب سے افضل ہے، یہ عوام سے بہت بہتر ہے. ان کو کیا جاننا نہیں نام. کیا اس فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ انذار بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ تم پارک میں کھیلنے کے لیے جا رہے ہو بچوں کے ساتھ، یاد رکھو تم مولوی کے بیٹے ہو، تم سب سے اچھے ہو. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ وہ وہاں جا کے دوسرے بچوں کو جا کے غور سے دیکھیں، اوے پاپا کہتا سب سے اچھا میں ہوں. سب سے اچھا بیٹا پھر تمہارا کردار، تمہارے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے. تم تو اس کے نمائندے ہو جس نے برے سے برا سن کے بھی دعائیں دی. دعوت کے دوران آپ سے جنگ بھی لڑی، لوگوں کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا جہاں پر جو حکم تھا، جہاں جو حقداری ہونی تھی، جہاں جو ضرورت تھی. لیکن وہ خطبہ کسی دن ڈھونڈیے گا. جب بدر ختم ہو گئی اور جو لاشیں تھیں کفار کی جو جہنم رسید ہوئے تھے، جنہوں نے 13 سال جینا مشکل کیا تھا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. آپ بدر کے میدان میں جائیں، انشاءاللہ اللہ کو لے کے جائیں تو آپ دیکھیں گے کنواں اس کی نشاندہی ہوئی. میں وہاں گیا تھا تو وہاں پہ جو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کس قدر درد اور تکلیف اور رنج کا وہ خطبہ ہے کہ اب تو تم کو معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں. عزیزان گرامی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہو، تمہارے میں اس کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے عشق، صحابہ کی محبت کے قصے، واقعات، روایات ہم
کیا کہتے ہیں گا گا کے سناتے ہیں اور لوگ سب دھن دھن کے سنتے ہیں. کبھی آپ سوچئے گا کہ صحابہ کا اللہ کے آخری نبی سے محبت کرنا ان کا عمل تھا یا رتی عمل تھا؟ ان کا جیسے صاحب یاد کروایا ایکشن تھا یا ری ایکشن تھا؟ صحابہ زیادہ پیار کرتے نہیں، رسول زیادہ پیار کرتے؟ زیادہ پیار کون کرتا؟ خدا کا ابھی سب سے پہلے رسول نے کہا تھا کہ صحابی نے کہا تھا؟ لیکن دیکھ لیں، میری بات نہ مانے. ان تو لوگوں سے کہتا ہوں میری بات نہ مانے کہ چیک کر لو پہلے مجھے. سب سے پہلے زیادہ وہ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت جو راتوں کو اٹھ کے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے، اپنے آپ کو لوگوں کی دین سے دوری کی وجہ سے ایسے ہلکان کوئی شخص ہو جاتا ہے، مانگ مانگ کے دعائیں اپنی پنڈلیاں سجا لیتا ہے. قرآن مجید نے حد ڈالنے مان زنانے کے قرآن تشبہ حلالہ کا باخر افتقال آثاری علم یکنو بھی حدیث یا سفر. تم اپنے آپ کو غم سے ہلکان کر لو گے، تو جان کو غم سے ہلکان کر لو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس قرآن کے اوپر. ترجمہ ٹھیک کیا میں نے؟ کس سے ہلکان کر لو گے؟ غصے سے؟ غم سے. معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو سراپا محبت اور خیر خواہی ہوتا ہے، اس کی اگر لوگ بات نہ مانے، اس سے سچا کون ہے؟ اس سے بہتر انداز کس کا ہے سمجھانے کا؟ تب بھی اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو غم ہوتا ہے. ایک جوان نے مجھ سے سوال پوچھا موقع پہ کہ وہ تو کفار کو بتایا کرتے تھے نا، تو ہم تو مسلمانوں کے بچوں کو بتاتے ہیں. صحیح بات ہے، کفار کو سمجھانا آج بھی شاید آسان ہے. مسلمان جو پیدائشی گھر میں ہوتا ہے بیچارہ، جو اس نے دیکھا ہے اس کو واقعی مشکل سمجھنے میں آتی ہے. اس دن میں ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی، اس میں ایک شخص ہے جو کافر ہو چکا ہے. سابقہ مسلمانوں کی تنظیم اس نے بنائی امریکہ میں. تو وہ اس کو سڑک پہ کسی مولوی صاحب مل گئے، پتہ نہیں خود ہی اس نے ایکٹنگ کی ہوگی، لیکن والے کو مل گیا. اس نے کہا ہاں بھائی جی مسلمان ہو جاؤ. میں نے کہا میں کافر ہوں. اس نے کہا نہیں مسلمان ہو جاؤ. کہتے کون سا والا کافر ہو جاؤں؟ کہ تم کہو کہ اگر فلانا ہوگا تو وہ کافر، تب بھی میں کافر رہوں گا. تو فلانا بن جاؤں گا کافر رہوں گا، تو فلانا والا مسلمان بن جاؤں گا تو کافر رہوں گا. تو پہلے وہ کافر ہی ٹھیک ہو جائے، بس سادہ کافر ٹھیک. ایک سیکنڈ میں کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ آپ نان چھولے بکتے ہیں. اتنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن پڑھو تو صحیح فقہا نے کیا شرائط رکھی کفر ہونے کی کسی کے. جو ہاں تو لوگوں سے اگر ہمارا رویہ بھی خیر خواہی کا ہے تو ہمارے دل کے اندر وہی جذبہ ایثار و محبت ہونا چاہیے لوگوں کے لیے جس کے ہم نمائندے اور مرسال بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. دعا کروں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم عبد خلقہ ذات عرشہ ومقام صحیح ذات کلمات لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعطاء مغفرتک والغنیمۃ وسلامۃ القلیث وحافظ علی تمد اللہ وفتہ ولا هم الا فرجتہ ولا مرضا الا شفیتہ ولا حاجة الا قضیتها الا قضیتها یا ارحم یا ارحم یا ارحم. اے اللہ اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنا ذکر و فکر نصیب فرمائیے، اپنے راستے میں جینا اور اسی میں ہی مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارا عمل ایسا بنا دیجیے کہ آپ کے انبیاء اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول اور ہمارے اساتذہ کے لیے ہم باعث شرمندگی نہ بنے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہمارے شاگردوں کے دلوں میں ہماری بات کو اتار.
ہم جب دین کی بات کریں، تدریس کریں، تو وہ جو اثر ہم پہ ہو رہا ہے اس سے اچھا اثر ہم پہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.